کہ آج کی ہماری یہ چھوٹی سی کامش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں ہمیں سلطان نور الدین زنگی اور تمام مجلس شورا دکھائی جاتی ہے، جہاں پر سلطان سے صلاح الدین اجازت لیتے ہیں اور وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں کہ سلطان انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر اپنی نظریں موڑ کر کہیں اور دیکھنے لگتے ہیں اور صلاح الدین وہاں پر ٹھہرا خاموش رہا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں منظر تبدیل کر کے ہمیں اسقلانی قرارگاہ دکھائی جاتی ہے، جہاں پر جہاں پر جہاں پر ابو منصور کی بہن کھانا تقسیم کر رہی ہوتی ہے اور خیرات بانٹ رہی ہوتی ہے۔ وہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر ابو منصور کا بھتیجا بھی آ جاتا ہے اور وہ گھوڑے پر آ رہا ہوتا ہے۔ سوریا جب اسے دیکھتی ہے تو کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے پاس بھاگنے لگتی ہے اور وہ بھی بھاگ بھاگ کر آتا ہے اور کہتے ہیں، اور وہاں پر سوریا کہتی ہے کہ حالات کیسے ہیں، کیا کیا انہوں نے ہمیں تمام اطراف سے گھیر لیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، انہوں نے ہمیں تمام اطراف سے گھیر لیا ہے، ہمارے پاس اتنے بندے نہیں کہ ہم اتنے کم بندوں کے ساتھ ان پر اٹیک کر سکیں۔ اس پر سوریا کہتی ہے کہ میں سلطان نور الدین کے پاس جاؤں گی اور اس سے کہوں گی کہ وہ اپنی افواج بھیجیں۔ تو اس کے ساتھ ہی وہاں اس کی پھوپھی کہتی ہے کہ تم نے اپنا مقصد سنترن کھو دیا ہے، ہم اپنی زمینیں کھو دی ہیں اس کے بیٹے کی وجہ سے، صرف اس کے بیٹے کی وجہ سے، تم اس سے جا کر اس سے بھیک مانگ رہی ہو۔ ہاں، ہاں، تو اس پر سوریا کہتی ہے کہ نہیں نہیں آنٹی، اس طرح بات نہیں ہے، میں میں اس کے پاس جاؤں گی اور اس سے کہوں گی کہ وہ اس کی قیمت ادا کرے جو کچھ اس سے کیا ہے، میں اس سے حساب لینے جا رہی ہوں، اور اگر اس نے آرمی نہ بھیجی تو اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہوگا۔ اس پر وہاں پر اس کا کزن کہتا ہے کہ تم یہ سمجھ رہی ہو کہ اس شخص نے تب فوج نہیں بھیجی جب ہم مشکل حالات سے تھے، اور اسکلان کی حفاظت کے لیے اس نے اپنی فوج نہیں بھیجی، اور وہ اب فوج بھیجے گا؟ ہاں سوریا، اب وہ نہیں بھیجے گا، ہرگز نہیں بھیجے گا۔ اس کے ساتھ ہی سوریا کہتی ہے کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کو بھی اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے، اس کو بھی وہ بھی صلیبی فتنہ سے محفوظ نہیں رہے گا، یہ بات تم اچھی طرح جان لو۔ اس کے ساتھ ہی وہ غصے میں ہوتی ہے اور اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر منظر تبدیل کر کے ہمیں دونوں غدار وزیر دکھائے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم اتنی بیوقوفانہ حرکت کیسے کر سکتے ہو، اور ہم نے اسے سرحد سے لا کر ہمیں اس نے دمشق لایا، اور وہ اس طرح حکمرانی کر رہا ہے، ریڈیکولس تھنگس کی طرح وہ حکمرانی کر رہا ہے۔ اگر یہ سزا نہ مل گئی ہوتی تو اس سے تمام چیزیں ہم لے لیتے، تمام چیزیں ہماری ہوتی، اور اسے کوئی ذمہ داری بھی نہ دی جاتی۔ اس کے ساتھ ہی وہاں پر دوسرا وزیر کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم ٹھیک ہو، لیکن تم جانتے ہو کہ ہمیں تو صرف ان کے احکام ماننے ہوتے ہیں اور ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک عظیم سلطنت ہے جہاں پر ایسے ایک باپ اور بیٹے کے نشانوں پر ناچ رہی ہے تمام سلطنت، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، یہ ہمارے سلطنت کو تباہ کر دیں گے۔ جب تک میں انصاف جب تک صلاح الدین کو انصاف نہیں مل جاتا اور اسے عبرت کا نشان نہیں بنا دیا جاتا، تب تک ریاست میں سکون نہیں آ سکتا، ہرگز نہیں آ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی وہاں پر دوسرا وزیر کہتا ہے کہ تم وہ تو ابھی تک بات کر رہے ہیں اسکلان کو محفوظ کرنے کی، اور کثیرس کے ساتھ لڑنے کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کہتا ہے کہ میں تو یہ خوفزدہ ہوں کہ ہمیں وہ دوبارہ کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں، میں تو اس بات سے خوفزدہ ہوں۔ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دوسرا قدم اٹھانا ہوگا، اور اس کے قدم اٹھانے سے پہلے یہاں تک کہ وہ کوئی اور نئی مصیبت کھڑی کر دیں، ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ وہ کچھ دوسرا قدم اٹھا رہے ہیں، لیکن انہیں وہ سزا ملے گی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بہت زیادہ غصے سے ایک لمبی سانس لیتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ پھر سے ہمیں منظر تبدیل کر کے جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر کوئی صلیبی سپاہی آ جاتے ہیں اور انہیں پکڑ لیتے ہیں، یعنی کہ سوریا کے لشکر کو پکڑ لیتے ہیں۔ سوریا اور اس کے لشکر کو گھیر دیتے ہیں، تو اس کا کزن نیچے اترتا ہے اور اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔
इसके साथ सुरैया भी नीचे उतरती है और उनका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके साथ ही दोनों का आमना-सामना होता है। आमना-सामना होता है तो उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है और सुरैया और उसके सिपाहियों की तादाद बहुत कम होती है। दूसरी तरफ हमें फिर से हमें मंज़र तब्दील करके दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें अय्यूब और मुल्ला हज़रत दिखाए जाते हैं। और उसके साथ ही वो कहता है कि तुम्हारी तुम्हारी हिकमत हमारे की करते धरते को बर्बाद करके रख देंगी मिस्टर अफंदी। इसके साथ ही वो उनसे कह रहे होते हैं। इसके साथ वो कहता है इसके साथ ही वो इसके साथ मंज़र तब्दील करके हमें उनका ख़्याल दिखाया जाता है। इसके साथ वहाँ पर फ़ातिमा खातून कहती है कि हमारा एक बेटा शहीद है हमारा बेटा, और हम इस दर्द को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम खामोश नहीं रह पाएंगे कि हमारा दूसरा बेटा अगर सलाहुद्दीन मर गया तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हरगिज़ नहीं कर पाएंगे। 2 ज़ख्म हमारे दिल बर्दाश्त नहीं कर रहा है। हमारा फ़र्ज़ अगर सलाहुद्दीन को सज़ा मिलती है तो हम सच वाज़े कर देंगे। नाज़रीन, इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लेके बेल के आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक बरोक्त पहुँच सके। इस बंदा नई चीज़ को इजाज़त मिलते हैं इंसान, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। तुमने धोखा दिया मुझे बाला, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मोहब्बत क्या होती है। मैंने आपसे कहा था ये मेरी आपसे मोहब्बत है उस्मान। बाला, 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 तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं उस्मान, ओह, ठीक हूँ मैं।